عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وأهل بيته أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لخمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکولِ ایما کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ور قبول تمنو دستو دامانی آل رسول. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیے گا: الصلاۃ والسلام. بیس کٹ کرو، والیوم کھولو تاکہ سمجھ بھی آئے. میں بھی شو کروں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین.
اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بابرکت مقدس معطر بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنی تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں شامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب لم یزل اعظم شانہ و تم برہانہ دی لا ریب کتاب مبین دے وچوں چند الفاظ موضوع سخن بنانی دا شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے کہ خلاق عالم اپنے پیارے حبیب لبیب سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے وسیلہ جلیلہ نل منو حق اور سچ بیان کرنی دی توفیق نصیب فرمائے، منو بھی اور آپ سب احباب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نہایتی عزت ماد جناب محترم المقام جناب محمد عرفان صاحب انہوں نے منو حکم ارشاد فرمایا بندہ نچیز نے آنے دا وعدہ کیتا اس مالکو عرض و سمادہ بے پایا احسان و انعام اللہ کریم نے آج جو وعدہ وفا کرنے دی توفیق نصیب فرمائی۔ اور جتنے بھی میرے مسلک دے غیور نوجوان احباب بزرگ تشریف فرماؤ، دعائے اللہ کریم میری تواڈی سب دی حاضری کو بلند فرمائے اور سب واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ تو میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بس تھوڑی جے ٹائم دے اندر گفتگو کر کے اجازت چاہنگا۔ قبلہ نے منو آکھیا سی عرفان صاحب نے کہ شاہ جی کچھ چند فضائل اہل بیت اطہار دے تو کچھ صحابہ کرام دی فضیلت یعنی صحابہ و اہل بیت دی محبت اور انہاں دی فضائل و مناقب دے حوالے نال تھوڑا جا ٹائم لانگا اور تھوڑیاں سماعتاں، کیونکہ میرے تو بعد قبلہ پیر رضا مدنی صاحب دا عالم بیان ہے تو وہ بھی میرے خیال میں تشریف لے چکے یا آ رہے ہیں، تو بعد اندر انہاں دا خصوصی بیان ہوئے گا، تو اس وجہ تو بڑی مہربانی بیان شروع ہو گیا، توجہ فرمائیے گا۔ بھئی محرم شریف بھی تساں ایک ہر خطیب کولوں ہر ایک عالم دین کولوں جڑی بھی محفل تے گئے ہو فضائل اہل بیت اطہار سنیا اور مناقب صحابہ بھی تساں بڑے باغور سنیا، اللہ پاک قبول منظور فرمائے۔ لیکن چلو انہاں دی محبت سی، یہ مہینہ تے ویسے 11ویں دا مہینہ ہے، اب پچھلا میلاد والا سی 12ویں والا، اے 11ویں والا ہے، اسی سنی 12ویں نو بھی مننے ہیں تے 11ویں نو بھی مننے ہیں۔ وہ دی وجہ ہے کہ توجہ فرمائیے گا، ہر بے مثال اساں سنیاں دا پیر ہے۔ جڑے بزرگ بیٹھے ہو مہربانی کسی ایک بندے دے بھی دماغ سے میری گل بہ گئی نہ تے میرے آمن دا مقصد حل ہو گیا۔ ہر بے مثال اساں سنیاں دا پیر ہے، توجہ فرمائیے گا، جن دی کوئی مثال ہی نہیں، مثل ہی کوئی نہیں ہے، انج دے اللہ نے اہل سنت و جماعت چ پیر رکھے نے۔ وہ میں آج کل دے پیران دی گل نہیں پیا کردا جنہ دی جیباں تے نظر ہوندی ہے، میرے تے بابا حضور غوث اعظم جنہ دا میں پتر ہاں، حضور 11ویں والے پیران نے فرمایا پیر ہو ہوندا ہے جن دی نظر تواڈی جیب تے نہ ہوے، جن دی نظر تواڈے دل تے ہوے۔ اسی انہاں دی آل اولاد ہاں، اج تے پیران دی گل نہیں پہ کر دے کہ جڑے 7 دن جا کے مریداں دے گھراں وچ رہن تے اوتھے ہی جناب علی مریدنیاں بھی لمیاں پئیاں ہون، اوتھے ہی کوئی جناب علی شرم و حیا نہ ہوئے، ہاں جی، تے 7 دن اوتھے رہنا، بستر لے آندی یاری انہوں نے کہنا بھی ہاڑی سونی بھی دو تے سارا کچھ دو۔ حضور غوث پاک فرماؤ پیر نہیں ہوندا۔ داتا علی اجویری کو پوچھیا حضور پیر کون ہوندا ہے، اللہ دا ولی کون ہے؟ فرمایا او جن دی نظر وچ پتھر تے ہیرا برابر ہوئے، یعنی او پتھر تے نظر مارے تے ہیرا بن جے، ہیرے تے نظر مارے تے پتھر، تے جے ایک گناہگار تے نظر مارے تے اللہ انہوں نے ایکو گار بنا چھٹے۔ ایکو کام کرو اتی نہیں ایکو کہہ رہے ایکو سمجھ نہیں نہ آ رہے، سمجھ آنا مقصد ہے، یہ ختم کرو جی۔ وہ آپ نہیں آیا منڈا جی قبلہ، آپ تسی وہ نہیں آیا، توجہ فرمو گل دی سمجھ آنی چاہیے دی نا، ایک کو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ منو نہیں آندی بھی تو توانو کی میں آئے گی، میں پڑھنا منو نہیں آندی بھی۔ حضور داتا علی جویری کو پوچھے حضور پیر کون ہے؟ تے آپ نے فرمایا پیر ہو ہوندا ہے جدی نظر چ پتھر ہیرا برابر ہوئے۔
یعنی وہ ہیرے تے نظر مارے تے پتھر، پتھر تے نظر مارے تے ہیرا، تے فرماندے نے وہ ایک گناہگار تے نظر مارے تے نیکوکار بن گئے۔ اللہ دا ولی وہ ہوندا ہے۔ حضرت میاں میر دا دربار ہے لاہور شریف دے اندر، بڑا احاطہ لمبا چوڑا۔ انہاں کولو کسے پوچھا، انہاں کہا جی اللہ دا ولی کون ہے، درویش کون ہے؟ درویش صفت جڑا انسان ہوندا ہے، فقیر بندہ، وہ کون ہوندا ہے؟ فرماندے نے جڑا وضو ایتھے پاکستان وچ کرے تے نفل جا کے تہجد مدینہ شریف ادا کرے۔ اج کل دے پیراں دی گل نہیں پیا کردا جنہاں دی ہاڑی سوڑی تے جناب علی ساری نظر پئی ہوندی تے جیب تے نظر، دستگار گوس پاک فرماندے نے پیر او نہیں، پیر او ہوندا ہے جڑا تہاڈے قلب نو صاف کرے، پیر او ہوندا ہے جڑیاں اپنی جیباں وچوں کڈ کے تانوں دے، پیر او بندہ ہوندا ہے جڑا تہاڈے دل دی گل سنے، دکھڑے سنے، تہاڈے جناب علی صدمے جڑے تسی اونوں سناوو اوندا کوئی نہ کوئی حل کڈے۔ پیر او ہوندا ہے، اللہ دا ولی ہوندا ہے، فقیر او ہوندا ہے۔ اس وجہ تو اسی آنے ہر بے مثال اساں سنیاں دا پیر ہے، کوئی اجمیری تے کوئی دستگیر ہے۔ بھئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ساڈے پیر، بھئی حضور غوث اعظم سرکار ساڈے پیر 11ویں والے، ہر بے مثال اساں سنیاں دا پیر ہے، کوئی اجمیری تے کوئی دستگیر ہے۔ سنیاں دیاں لکھاں وچ رب لکھ چھڈیا ہے میلاد دا پچھلا مہینہ جڑا ہے، میلاد دا حلوہ تے 11ویں لکھی ہوئی، یعنی اسی میلاد نو بھی منن والے ہاں تے اسی 11ویں نو بھی منن والے ہاں۔ ایک سادے بندے بیٹھے ہو تے سادہ بالکل شعر جڑا تانوں سنایا ہے، ان دے اندر بڑی وڈی گل ہے جی، اگر تسی سمجھو دے توجہ فرمائیے گا۔ پچھلا مہینہ بڑیاں برکتاں والا، آ مہینہ بڑیاں برکتاں والا۔ بہرحال کوئی صحابہ و اہل بیت دی شان بیان کرنی ہوئے تو کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، جدوں مرضی دل کرے، جتھے دل کرے، جتھے کرنا چاہو اوتھی کرو۔ میرے نبی دے حسن و جمال دا ذکر کرو، حضور دے در والیاں دا کرو، حضور دے گھر والیاں دا کرو۔ تو میں اسی موقع دی مناسبت آیت کریمہ بڑی جن دے بارے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ میرے پیارے محبوب اپنی پیاری زبان وچوں اعلان فرماوو کہ میرے کلمہ پڑھن والیو، میرے غلاموں، سچے پکے امتیو، فرمایا تو انہوں جان ملی، عزت ملی، وقار ملیا، شہرت ملی، جو کچھ بھی لبا ہے تو انہوں میں مصطفیٰ جان رحمت کو لبا بھی ہے۔ بچیاں نو چپ کراؤ، گل نو جڑن نہیں مارو نہ مسجد ہے، مہربانی میرے حال تکو جی، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائیے گا بیٹا میرے حال دیکھو۔ اور ویسے بھی سنت طریقہ ہے کہ جڑا واز ہے نا، واز او خطیب دے چہرے وال ویکھ کے تے سننا چاہیے، سنت ہے۔ ذرا میرے چہرے وال تکو تے نالے گفتگو جڑی ہے اپنی شماعتاں دے حوالے کرو، مہربانی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے پیارے محبوب، اے مصطفیٰ جان رحمت، میرے یار، میرے دوست، اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول، اپنی پیاری زبان تو اعلان کرو میرے کلمہ پڑھن والیو، میرے غلاموں، سچے پکے امتیو، تو انہوں عزت ملی، جان ملی، کوٹھی ملی، وقار ملیا، کار لبی، جو کچھ بھی لبا، آ کھان پینوں نعمتاں لبیاں تے میں مصطفیٰ دے وسیلے نہ لبیاں۔ مصطفیٰ جان رحمت نو اللہ فرما رہے ہے کہ میرے پیارے حبیبی نہ کلمہ پڑھنے والیاں نو آکھو او میرے کلمہ پڑھن والے ہو، میں تواڈے کول کوئی صلہ نہیں منگدا جڑا تانوں دین سکھایا ہے، کوئی پیسے نہیں منگدا، تواڈے کول کوئی اجرت نہیں منگدا کہ میں تانوں دین دسیا، میں تانوں جہنم چوں کڈ کے جنت وال لے کے آیا، تانوں میں دوزخ چوں کڈ کے جنت وال لے کے آیا، کفر والوں کڈ کے ایمان وال لے کے آیا۔ انہاں چیزاں دا تواڈے کول میں صلہ نہیں منگدا، لیکن ایمان والے یاد رکھیا جے ایک چیز تواڈے کول ضرور منگنا وا، او کیے الا المودۃ فی القربا، میرے قریبیاں دے نال پیار کرے آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نہیں آگے انت بس منا ان او آ رہے ہیں کہ میں سٹارٹ کرنا، گل ساری ضائع کر چھڑی، مزہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ساجد صاحب آندے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بیٹھے رہو جی، تشریف رکھو اور میرے حال دیکھو، مہربانی۔ حضور نے فرمایا میں تواڈے کول کوئی صلہ نہیں منگدا، لیکن ایک صلہ ضرور ہے، بھئی دین تانوں میں سکھایا ہے،
مہربانی میرے ہل تکو جی، میں ٹر جانا جی، میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے، جی میرے ہل ویکھنا نہیں، گل نہیں سننی، تو میرا اتحان دا مقصد کی ہے؟ مہربانی میرے ہل ویکھو۔ الا المودۃ فی القربہ، حضور فرماندے نے جنہ تانوں دین سکھایا، حضور نے فرمایا میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، لیکن ایک چیز ضرور منگنا یا رسول اللہ کی، فرمایا الا المودۃ فی القربہ، میرے قربا نال پیار کریا جی۔ اے دنیا دار بیٹھے ہو، سادے بندے وچ پڑھے لکھے نوجوان طبقہ بھی ہے، ایمانداری نال مینوں دسیا جی انسان دا سب تو زیادہ قریبی کون ہے؟ بھئی دنیا دے اندر ہر بندے دا سب تو زیادہ قریبی والدین نے نا، بھئی ماں باپ نے نا، ماں باپ تو بعد کون ہوندا؟ بہن بھرا، بہن بھرا تو بعد بیوی، بیوی تو بعد بھئی آل اولاد۔ تے جس طرح تیرے میرے قریبی یہ نے، تے اسی طرح مصطفیٰ دے قریبی بھی ہیں۔ بھئی جی میں تیرے میرے سب تو زیادہ قریبی کون ہے؟ قرآن آندہ ہے اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بھی محبوب انہوں آکھو قربا نال پیار کرو۔ بھئی جی میں تیرے میرے قریبی ہیں سب تو پہلے نے ماں باپ، تے پھر نبی پاک دے سب تو زیادہ قریبی کون ہوئے؟ جی میں تیرے میرے والدین سب تو زیادہ ساڑھے قریب نے، اس تو زیادہ رشتہ اور قریب نہیں ہے، تے پھر کیڑے نے قریبی حضور دے؟ والدین حضور دے ماں باپ، سیدہ اماں آمنہ تے سیدنا عبداللہ، اے حضور پاک دے والدین ماں باپ حضور دے سب تو زیادہ قریبی نے۔ تیندہ مطلب ہے قرآن آندہ ہے میرے نبی پاک دے والدین دے نال پیار کرے آج۔ تے جڑا معاذ اللہ بندہ یہ آکھے کہ حضور دے والدین کلمہ گوئی نہیں ہیں، او مسلمان ہی نہیں ہے گے، مومن ہی نہیں ہو، بھئی قرآن آندہ ہے قربا نال پیار کرو۔ تیرے میرے قریبی کون نے؟ ماں باپ، تے میرے مصطفیٰ جانے رحمت دے جڑے والدین۔ اور یاد رکھو میرے نبی پاک دی ماں دا نام ہے آمنہ، باپ دا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا بندہ، عبداللہ دا مطلب کی ہے، آمنہ دا مطلب کی ایمان والی۔ اور جنہ نا ہی دا سونا ہوئے ایمان والی، اندھے ایمان سے شاک کی متوجہ ہے میرے آج؟ بھئی جنہ نا ہی آمنہ ہے اندھا مطلب یہ ہے ایمان والی، تے حالے تو اندھے ایمان اندر شک کرنا ہے۔ اچھا یہ دا مطلب ہے اللہ فرماندہ ہے میرے محبوب دے قربا نال پیار کرو، تے اسی جے قربا ویکھاں گے جویں تیرے میرے قریبی نے، ایویں جڑے جڑے حضور دے قریبی نے او سارے نال سانو پیار کرنا پوے گا۔ حضور دے والدین نال اسی پیار کرنے ہیں، پوری دنیا چھانٹی مارو، پوری دنیا چھان مارو، صرف ایک اہل سنت و جماعت نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین حضور پاک دے جننے قربانی میں اگے ہلے تفصیل کرنی ہے تو سمجھو کہ واقعی ایک یہی مسئلہ کہ جڑا سارے نال پیار کرتا ہے۔ اگے کی ہے دنیا دے اندر ہوندے نے ساڈے قریبی نے بہن بھرا، یہ اللہ نے میرے محبوب نو دتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی ماں باپ تے ہیں، باپ بھی ہے ماں بھی ہے، اور پھر میرے نبی نے فرمایا آدم تو لے کے میرے باپ عبداللہ تک، اماں حوا تو لے کے میری ماں آمنہ تک، میرے سارے باپ بھی پاک نے تے میریاں ساریاں ماما بھی پاک نے۔ یہ میرے نبی پاک دا فرمایا میں پاک رحمہ تے پاک پشتاں والوں منتقل ہوندہ ہویا آیا۔ اچھا بہن برا میرے مصطفیٰ جانے رحمت نو نہیں دیتے، برا نہیں ملیا، وجہ کی ہے کیوں نہیں برا؟ کیوں نہیں دیتا؟ دنیا دا قانون ہے میرا برا ہے نا تو دعویٰ کر سکتا ہے، ایتھے بیٹھے ہونے نو دو دو ترے ترے برا بھی تواڈے چوں بیٹھے ہونے سکے دعویٰ کر سکتا ہے۔ چھوٹا جا معاملہ پیش آئے آکھے گا بھی خبردار، جس باپ دا تو پتر ہے اسی باپ دا میں پتر ہاں، جس ماں دا تو پتر ہے اسی ماں دا میں پتر ہاں، میریاں رگاں چ بھی اوندا خون ہے تے تیریاں رگاں چ بھی اودا خون ہے۔ بھئی ہو سکتا ہے میں تیرے تو چھوٹا ہاں، لیکن گل یہ نہیں کہ تو گل نو ولاویں۔ بھئی برابری دا حصہ دار ہاں، میں برابر دا حق رکھنا ہاں، میرے نہ لمبی چوڑی بحث نہ کر۔ پتر جڑا نا بھرا جڑا ہوندا ہے وہ سکا بھرا جڑا ہے برابری دا دعویٰ کردا ہے، رب نے پسند ہی نہیں کیتا، آکھیا سونیا تینوں بھرا دینے ہی نہیں، کوئی دنیا وچ ماں لال جمع ہی نہ جڑا تیری برابری دا دعویٰ کر سکے۔ دنیا دا قانون ہے نا برابری دا دعویٰ ہوندا ہے، تے رب گوارا ہی نہیں کیتا کہ میں اپنے محبوب نو بھرا داں، تے جڑا بھرا آ کے میرے محبوب دی برابری دا دعویٰ کرے دنیا چ ہوے ہی کوئی نہ، وہ میرا محبوب بے مثل و بے مثال ہے، اور رب محب ہون وچ چال ہے، میرا محبوب محبوب ہون وچ چال ہے۔ انج کہو جتھوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، ہاں جی، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے،
اس شان کا کوئی مرسل آیا نہیں ہے۔ وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں ہے۔ بھئی یودا جسم نہیں ہے تے میرے محبوب دا سایہ نہیں ہے، اور رب گوارا نہیں کردہ میرے محبوب دا سایہ ہوئے۔ رب ایک میں گوارا کر لے کہ کوئی عام بندہ جڑا ہے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت دی برابری دا دعویٰ کرے، رب نو گوارا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اچھا اے پین پرا نے، پین پراواں تو بعد ہوندہ ہے بیوی، بیوی تو بعد بال بچے۔ حضور پاک دیاں 11 ازواج مطہرات نے، مشہور جڑی روایت ہے، 11 بیویاں حضور پاک دیاں۔ تے یاد رکھو کوئی خدا دی قسمیں حضور پاک دے والدین دا منکر تے فضائل و مناقب دا دنیا دے اندر تو بتھیرے نظر آن گے، آکھن کے رسول اللہ دے والدین مومن ہی نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے تو اٹھے پنڈ جی ایسے ہوں، کئی یہ آندے نے کہ رسول اللہ دی ازواج مطہرات تے تم تا لاندے، کئی حضور پاک دی ساری آل اولاد نو نہیں مندے۔ خدا دی قسمیں ایک سنی ہے جڑا نبی دے ماں باپ نال بھی پیار کر دے، نبی دیاں ساریاں بیویاں نال بھی پیار کر دے، تو حضور دی ساری اولاد نال بھی پیار کر دے۔ تے قرآن آندہ اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب دے قربا نال پیار کرو، اونچی بولو میرے محبوب دے قربا نال۔ اچھا المعجم الکبیر دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او جناب حضور دی بارگاہ چ بیٹھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یقیناً دیگر بھی صحابہ جید اکابرین بیٹھے۔ المعجم الکبیر دے اندر تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے نقل کی تھی، امام طبرانی نے انہوں نقل کی تھا۔ جدو یہ ایت کریمہ نازل ہوئی نا، ایت کریمہ، اس وقت صحابہ کرام جڑے نے وہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھے تے ایک صحابی بولے مٹھی جی آواز نال، اور اشارہ ابو بکر وال کیتا، کیونکہ اچھی آواز نال بولن دا آرڈر نہیں، جیڑا کوئی بولے گا قرآن دا فیصلہ ہے ان تحبط اعمالکم، اعمال تباہ و برباد ہو جان گے، نیکیاں گناہاں وچ بدل جان گیاں۔ میرے محبوب دی بارگاہ چ اچھا نہیں بولنا، اے بارگاہ ایسی ہے رب نو یہی گوارا نہیں کوئی بندہ آوے میرے محبوب دی بارگاہ چ تو اچھا بولے۔ اج جویں اسی بول لینے ہاں بسی پنڈاں دے وچ گلیاں چ گھراں دے وچ بڑا شور شرابہ ہوندا ہے، رب نو گوارا نہیں میرے محبوب دے آستانے تے آ کے کوئی بندہ اچھا بھی بولے، اوتھے اچھا ساہ لینا بھی رب نو گوارا نہیں ہے، کوئی بندہ اچھا ساہ نہ لوے، اوے اوتھے بالکل مٹھی جی آواز، ورنہ قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن آندا ہے ان تحبط اعمالکم، تو انہوں پتہ بھی نہیں چلنا تواڈیاں نیکیاں گناہاں چ بدل جانیاں تے کسے پلیکھے چ نہ رہا جے۔ لو جی محبوب دی بارگاہ صحابہ بیٹھے تے صحابہ کرام ایک دوجے دے چہرے وال ویندے پے نے، کیڑے قریبی نے جنہاں نال پیار کرنا ساڈے تے واجب ہے، بھی کیڑے قربا نے جنہاں نال پیار کرنا ساڈے تے واجب ہے۔ آؤ توجہ فرمائیے گا، المعجم الکبیر شریف احادیث دی بڑی چھوٹی دی ایک کتاب ہے، اس دے اندر لکھی ہے، امام طبرانی نے نقل اس حدیث نو کیتا، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی نے انہوں تفسیر در منصور دے اندر نقل کیتا۔ عزیزان من توجہ فرما دے جانا، مٹھی جی آواز نال صحابہ کرام ایک دوجے نو اشارہ پہ کر دینے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عمر فاروق اعظم دینے، اے پیارے صدیق جی عمر کی کہنا چاہتے ہو، بولو کی بولنا چاہتے ہو؟ عمر راندے نے پیارے صدیق تسی نبی پاک دی رازدار ہو، نبی نال کدی سجے جاندے ہو، حضور دے کدی کھبے کھلوندے ہو، اور حضور نال سفر بھی کیتا ہے، لہذا تسی امام الانبیاء دی بارگاہ بھی سوال کرونا، اے مازاغ دی کاجل والی ہو، کملی والی تاجدار ہو، فتوحا دے مکھڑے والی ہو، قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن آلے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ بھی جدو قرآن سنے ہو محبت نہ سبحان اللہ کہنا تو آڈے تو ضروری ہو جان لے، کیونکہ شیر سن لیو تو سبحان اللہ جان لیو۔ میں شیران تے تو آنو نہیں آکھاں گا کہ اچھی بولو تے مٹھا بولو، لیکن جدو میں اللہ دا قرآن پڑھا یا اپنے نبی دا مٹھا مٹھا فرمان پڑھا کہ میں تو آڈا اے حق سمجھنا وا کہ تو آڈے تو ضروری ہے تسی محبت نہ سبحان اللہ جان دے جانا۔ او میں اللہ دا قرآن پیش کرنا وا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان پیش کردہ جانا۔ میرے نبی نے فرمایا قربا کون نے؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، مرشدی جناب محترم عزت مآب عالم نبیل فاضل جلیل جناب پیر رضا مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے. میرے تو بعد انشاءاللہ آپ دا خصوصی بیان ہوئے گا، آپ دی ہی زیر صدارت خصوصی دعا بھی ہوئے گی. اللہ قبول و منظور فرمائے. تو عزیزان ایمان توجہ فرما دے جانا، صحابہ بیٹھی ہوئے نہیں کہ بار کے رسالت کے اندر سوال کر دینی، اے ماں زاگ دی کاجل والیا مدینے دی تاجدارا فتوحا دے مکھڑے والیا کون نہیں سونیا جنہ دے اتے ساڑے نال پیار کرنا واجب. حضرت سیدنا صدیق اکبر امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور اندر نقل کی تھا، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر نقل کی تھا. ہم صحابی پوچھ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال علی وفاطمہ وابناهما يعني الحسن والحسين. حضرت جناب صدیق اکبر نے بھی سوال کیتا، جی یا سیدی یا رسول اللہ وہ کیڑے لوگ نے جنہ دے نال ساڈے اتے پیار کرنا واجب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی و فاطمہ وابناہما یعنی الحسن والحسین. فرمایا اونا وچوں ایک دا نام علی ہے، دوجی دا نام فاطمہ ہے، تو انہاں دے پتر نے وابناہما یعنی الحسن والحسین، ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین. اچھی بولو اچھی بولو، ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے. او عزیزان مال توجہ فرما دے جانا، مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ وردوان و علیہ السلام اور جناب حضرت سیدہ اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دیئے میں شان بیان پیا کرنا، دونہ پتران دا مقام بیان پیا کرنا. آ میں تینوں جناب سور الرحمن اندر لے جانا، سور الرحمن دی تلاوت توجہ جناب سماعت کردہ جاؤ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، شبیر شاہ شبیر شاہ شبیر شاہ آل نبی. تو خال کے کائنات دا پیارا قرآن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
آپ فرماؤندے نے انہاں مطلب بیان کیتا کہ خالق کائنات فرماندا ہے میں دو سمندراں نو آپس چ ملایا پھر میں انہاں چ موتی بھی پیدا کیتے ماں پیدا کیتے فرماندے نے انہاں تو مراد کیے او توجہ نال سماعت فرماندے جان فی قولہ تبارک و تعالی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان قال علی وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال وابناهما يعني الحسن والحسين فرمایا جڑے اللہ نے دو سمندر آپس چ ملائی نے ایک سمندر علی نے دوجی فاطمہ نے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان جڑے اللہ نے انہاں وچوں موتی تے مہنگ پیدا کیتے نے ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین اسی وجہ تو سنی آلے تائیں تے میں گلی گلی نگری نگری وادی وادی اسی تے اے اعلان کرنے ہیں بچہ ہوئے جوان ہوئے اسی تے اہل بیت طہار نو سلامی پیش کر رہے ہیں اور اے ہوئی ساڑھے تے آکے اسی یانے اے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے فاطمہ زہرا تو پاکی بھئی اچھا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں لیکن مٹھا پڑھنا بھی تو کوئی گل نہیں نہ گی تے مہربانی جنہیں میرے نہ پڑھنا ایک دفعہ بازو کھڑا کرے میں نے پتا تھوڑا جا اردو وچ کلام ہے لیکن اے بے کے نال پنجابی بھی میں جڑی مکس کراں گا مہربانی ذرا توجہ فرمائیے گا کلام بڑا سننے والا ہے اے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے کیونکہ قرآن آنا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے 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 اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں ہے مانا کیے اندہ مانا میں دس دینا اللہ ہے ولی تیرا یعنی اے فاطمہ رب تیرا مددگار ہے تو اس کی ولیاں ہے ایدہ مطلب ہے اے فاطمہ تو اللہ دی محبوب بندی ہے مل کے کہہ لو کو اے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں مل کے کہہ لو اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں ہے اور پاپا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی
نبی تیرا شوہر ہے، ولی تیرا حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمع ہے، حسنین کے ماتھے کا تو ہی رب کعبہ دی قسم ہے، جدوں میں شیر پڑھدا جے میرے سینے نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، مل کے کہہ لو بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے، ولی تیرا حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمع ہے، حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمع ہے، حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمع ہے، اور حسنین سے مہدی تک یعنی مولا حسن سے مولا حسین کو لے کے اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اے سونی فاطمہ نبی پاک دی لختے جگر، حسنین سے مہدی تک یعنی آخری سیدزادے تک، حسنین سے مہدی تک تیرا ہی عطیہ ہے، اے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے، اور فرشتوں میں جو تقویٰ ہے، حوروں میں جو نفاست ہے، فرشتوں میں جو تقویٰ ہے، سمجھ نہیں آئے نہیں، توجہ فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرشتوں میں جو تقویٰ ہے، انہا مطلب کی ہے؟ حضور نے فرمایا جڑا فرشتہ انہا تقویٰ ہے فرشتیاں دا، جڑا قیام چی ہے جن دی اللہ پاک نے قیام دی ڈیوٹی لائی نا، قیامت تک ہوئی ڈیوٹی، جنہوں سجدے چ رکھے انہیں قیامت تک سجدے چ رہنا، تے جڑا لا الہ الا اللہ آندہ پہ قیامت تک وہی ڈیوٹی ہے، تقویٰ ویکھو، تے شاعر کی اندر فرشتوں میں جو تقویٰ ہے، حوروں میں جو نفاست ہے، نفاست کی حوران دی نفاست، میرے نبی پاک نے فرمایا اگر جنت دی ایک حور اپنا ایک ناخن تراش کے زمین تے سٹ دے کہ سورج دی روشنی نال اون دی روشنی زیادہ ہو گئی، اے وے فرشتیاں دا تقویٰ تے حوران دی نفاست، تے شاعر کی آن لائے وہاں فرشتوں میں جو تقویٰ ہے، حوروں میں جو نفاست ہے، فاطمہ زہرا یہ بھی تیرا عطیہ ہے، فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے، اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی، یار حضرت فاطمہ الزہرا دی فضیلت آپ دا مقام مرتبہ انائے، میرے نبی پاک دا فرمانے علی شان سن، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الولد نعمت والبنت رحمہ، فرمایا مومنوں یاد رکھیا جے ہر بندے دا بیٹا، ہر بندے دا بیٹا اپنے باپ واسطے نعمت، بیٹی جڑی ہے اللہ دی رحمت، بیٹا نعمت بیٹی رحمت، الولد نعمت والبنت رحمہ، بیٹا نعمت، فرمایا بیٹی رحمت، قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا نعمت دا حساب ہوئے گا لیکن رحمت دا حساب رب نہیں کرے گا، اور میں قربان جاواں میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے، تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت ہے، لیکن فاطمہ اس جناب آقالی رحمت بن کے آئیاں نے جن دے بارے اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا محبوب عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔
فاطمہ تو زہرا اس باپ لی رحمت بن کی آئیاں نے میں تینوں اگلا میں اپنے نبی دا فرمان سنانا استدلال میرا ہے اپنا سن میرے نبی پاک دا فرمان قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح نصف الایمان فرمایا لوگو نکاح ادھا ایمان ہے یعنی جدو تہاڈا نکاح ہو جاوے سمجھ جاؤ تہاڈا ادھا نکاح جدو نکاح ہو جائے ادھا ایمان مکمل ہو گیا ہے یعنی تہاڈی عورت جڑی ہے تہاڈے ادھے ایمان دی محافظہ ہے میری عورت میرے ادھے ایمان دی محافظہ ہے قبلہ پیر صاحب یا جننے بیٹھے ہو تہاڈیاں بیویاں تہاڈے ادھے ادھے ایمان دیاں محافظہ نے لیکن میں قربان جاواں اپنی ماں فاطمہ تو نبی دی بیٹی تو قربان جاواں اے تے او تے ادھے ایمان دی محافظہ ہے جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا علی کل ایمان ہے حیدری ہاتھ چکے نعرہ حیدری جدا حیدر پیر ہاتھ چکے پنجا لاؤ نعرہ حیدری انج کر کے نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ کہ بابا جی رضوی نے لوایا تے میں لوان لگا یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک لبیک پیسے نہیں دے لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین سمجھ آئیے تواڈی بیوی تواڈے ادھے ایمان دی محافظہ میری بیوی میرے ادھے ایمان دی محافظہ ان نکاح نصف الایمان حضور فرمایا نکاح ہو جی ادھا ایمان مکمل فاطمہ تو زہرا ادھے ادھے ایمان دی محافظہ ہے جن دے بارے فرمایا میرا علی کل ایمان ہے اور یہ ہوئی فاطمہ تو زہرا اس باپ لئی رحمت نے جڑا عالمین لئی رحمت ہے اگلا فرمان سنو جی بڑا مختصر لیکن استدلال پکا پیڈا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنت تحت قدام الامہات ہوں اتنے نہ بولے پتہ نہیں تساں کتنے بولنا ہے میری جنت میرے ماں دے پیراں تھلے تواڈی جنت تواڈی ماں دے پیراں تھلے لیکن فاطمہ تو زہرا دی عظمت کو قربان جاواں میرے ورگے لکھاں قربان تے ارباں قربان فاطمہ تو زہرا دے پیراں تھلے انہاں دی جنت ہے جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ تے جنتی نوجوانوں دے فرمان توجہ فرمائیے گا مہربانی اے فاطمہ تو زہرا دا مقام اچھا ہون لاز اندر میں ایک حدیث شریف کیونکہ قبلہ نے بھی بیان کرنا آپ پتر پر میں ایک دو حدیثاں جڑیاں صحابہ اکرام دی کیونکہ نہ کہ نال صحابہ دی بھی کوئی تھوڑی جی فضیلت بیان کرنی توجہ فرمائیے گا حضرات بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ جی الشفاء شریف میرے کول کتاب ہے یہ الشفاء پتہ ہے کی یہ ایسی کتاب ہے الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ علماء فرمان نے کتاب بارگاہ رسالت اندر منظور ہے جس دارے کتاب ہوئے اللہ اس کروں بیماریاں دور کر کر میرے کو ترجمہ نہیں ہے اصل عربی والی ہے بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے اصل میرے کو توجہ فرماؤ اس اندر لکھیا کی ہے اور علماء نے بھی لکھیا ہے محدثین فرماندے نے جڑا بندہ بیمار ہوئے نا اس کتاب دا مطالعہ کرے اللہ اس کتاب دے وسیلے نال اس بندے نو شفا عطا فرما چھڑے لو جی صحابہ دی فضیلت سنیا جی او زیدان من توجہ فرما دے جانا حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے نبی پاک نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوہم غردا بعد فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغدی ابغدہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ یوشک ان یأخذ میرے نبی پاک نے فرمایا سنو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میری سرکار نے فرمایا خبردار 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 اللہ
اللہ دی ذات تو ڈرو میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ دی ذات تو ڈرو فرمایا اپنی راز دا میرے صحابہ نو نشانہ نہ بناوے آجے فرمایا فمن احبہم جن نے انہاں نال پیار کیتا انہیں میں محمد نال پیار کرنے دی وجہ نال انہاں صحابہ نال پیار کیتا جنہاں نے انہاں نال بغض رکھیا انہیں میں محمد نال بغض رکھن دی وجہ نال انہاں نال بغض رکھیا فرمایا اگلے لفظ کی نے فرمایا ومن آذاہم جنہاں نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی او چاہے ہاتھ نال تکلیف ہوئے چاہے قلم نال ہوئے چاہے زبان نال ہوئے چاہے دل نال ہوئے جڑے پاسوں بھی تکلیف ملی میرے نبی نے فرمایا ومن آذاہم جنہاں نے انہاں نو تکلیف دیتی فرمایا فقد آذانی انہیں میں مصطفیٰ نو اذیت دیتی تکلیف دیتی فرمایا انہیں منو پریشان کیتا فرمایا جن نے ومن آذانی فرمایا منو تکلیف دیتی فرمایا اس نے رب العالمین نو تکلیف دیتی جن نے خالق کائنات نو تکلیف دیتی اذیت پہنچائی میرے محبوب نے فرمایا او بندہ او اللہ تعالیٰ دی گرفت وچ ضرور آوے گا اگے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الشفا بالتعریفی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے اندر کی لکھ دینے آپ نے فرمایا میرے نبی دا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین اور فرمایا لوگو خبردار میرے صحابہ نو کدی گالی نہ کڈیا جے میرے یاراں دے بارے کدی برا نہ بولیا جے میرے نبی نے فرمایا او کیمرے مین زوم کر ایک کتاب دا صفحہ لے کیا کتاب دا صفحہ نمبر 255 قاضی ایاز مالکی دی لکھی ہوئی کتاب ہے میرے رسول دی بارگاہ وچ منظور ہے میرے نبی نے فرمایا خبردار جن نے میرے صحابہ نو گالی دیتی فرمایا فعلیہ لعنت اللہ اس بندے تے اللہ دی لعنت والملائکہ فرشتیاں دی لعنت والناس اجمعین سارے لوکاں دی لعنت او سنیو ایتھے نہیں بولو گے کتھے بولو گے میرے محبوب نے اگے فرمایا لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا میرے نبی نے فرمایا او جن نے میرے صحابہ نو گالی دیتی نہ رب اندے نفل قبول کرے گا کہ نہ ہی فرض قبول کرے گا بھئی سنیو تو اڈا عقیدہ ہی بڑا پاک صاحب اچھی بولو سبحان اللہ کوئی بندہ رد تے کرے میرے نبی نے فرمایا جن نے میرے صحابہ نو گالی دیتی فرما گالی نہیں کرنی تکلیف نہ دے آجے جے انہاں نو تکلیف پہنچی تے میں محمد نو تکلیف پہنچے گی گل کچی ہے جی اچھی بولو سبحان اللہ اس وجہ تو سنائیاں گلہ نہیں کدی خود بھی غور و فکر کریا کرو یہ نہیں ہے کہ جڑا مسلک دا بندہ ہوئے میرے مسلک دے بندے نے گل کی تھی مولوی صاحب ذاکر صاحب فلان صاحب تے میں وہی گل مننی ہے کدی تعصب دی اینک اتار کے مسلک دی اینک اتار کے تو کدی غور و فکر کرنا تو نظر آ جائے گا وہ دنیا دے اندر خدا میری گل نہ منو قبلہ پیر صاحب دی نہ منو عرفان دی نہ منو قبلہ شاہ جی بزرگ سارے بیٹھے انہاں دی نہ منو دو گلہ منو ایک اللہ دا قرآن منو تے نبی پاک دا میٹھا میٹھا فرمان منو کدی بھی گمراہ نہیں ہوگو گے کدی بھی میرے محبوب کی آندے نے فرمایا انہا دن اچھا اگلے لفظ سنو حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فَإِنَّهُ يَجِيُّ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ میرے نبی فرمایا آخری زمانہ ایک آوے گا سن لو فرمایا آخری زمانہ قیامت دے قریب ایک ایسا زمانہ فرماؤ دے وچ ایک ایسے لوگ ہونگے جڑے میرے صحابہ نو حضور نے فرمایا یسبون اصحابی میرے صحابہ نو گالی کڈن گے قیامت دے قریب میرے نبی نے فرمایا کتاب میرے سامنے ہے اور صرف یہ دے اندر نہیں ہے اور بھی احادیث دیاں کتاب بند کنز العمال
وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. لکھیا کی یہ پاکستانی چھاپا نہیں، میں اگے گل کی تھی، بیروت لبنان دا انٹرنیشنل چھاپا ہے جی، کوئی بندہ انہوں بدل نہیں سکتا. توجہ فرماؤ کی لکھیا. میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فانہ یجیء قوم فی آخر الزمان. آخری زمانہ قیامت دے قریب ایک آئے گا، فرمایا اس وقت لوگ میرے صحابہ نو گالی کڈن گے. ہن اگلا جڑا حضور دا فیصلہ ہے اون دے تے عمل نہ کیتا تے اپنے ایمان اندر شک کریں، تیرا ایمان کمزور نہیں، تیرا ایمان کمزور ترین ہو چکے ہے، تو میرے نبی دے فرمان تے عمل نہیں پیا کردا. اوے عملاں چ گھاٹا وعدہ ہو جاندا ہے، وہ اللہ معاف بھی کر دے گا. جے عقیدے دے اندر ہی گھاٹا وعدہ ہو گیا تے کنے معاف کرنا ہے؟ عقیدہ تے درست کرو، بے ادب تے نہ بنو، گستاخ تے نہ بنو. میرے نبی نے فرمایا یاد رکھیا جڑا میرے صحابہ نو گالی کڈے، فرمایا فلا تصلوا علیہم، فرمایا انہاں دے نال نماز نہیں پڑھنی، انہاں دے نال نماز نہیں پڑھنی. ہن بندے آندے نے جتھے مرضی پڑھ لو، جن دے مرضی پیچھے پڑھ لو. میرے نبی فرمایا جڑا صحابہ دا گستاخ ہویا ان دے پیچھے نماز، اچھی بولو ان دے پیچھے نماز، اچھی آبادو کھڑا کر کے بولو ان دے پیچھے نماز، ان دے پیچھے نماز. جے لفظ نہیں حدیث اندر چور چوری کرے، ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے، زبان کٹے، آپ پیر صاحب بیٹھے نے پوچھو انہاں کو یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا جڑا میرے صحابہ نو گالی کڈے انہاں دے نال قبلہ بزرگوں انہاں دے نال جڑا ہے حضور نے فرمایا نماز نہیں پڑھنی. اگلے لفظ سنو، فرمایا ولا تصلوا معہم، حضور نے فرمایا انہاں دا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا. تو جو ہے جی وہ منن والے بیٹھے ہو، اچھی بولو نہ فرمایا انہاں دے نال نماز پڑھنی ہے تو نہ انہاں دے پیچھے نماز، اچھی بولو نہ انہاں دا نماز جنازہ. تو جن نے پڑھیا وہ اس حدیث دے مخالف ہی کیوں جی قبلہ جی. حضور نے ارشاد فرمایا وہ چاہے ابو بکر دی الف تو لے کے امیر معاویہ دی یا تک، میرے نبی پاک دا ایک صحابی نو بھی اگر انہیں برا بولا بولیا ہے ان دے پیچھے نماز، ان دے پیچھے نماز. ایک اندہ فرمان ہے میرے نبی دا، اچھی بولو ان دے پیچھے نماز. اوے ان دا نماز جنازہ، ان دا نماز جنازہ. تے میرے نبی نے اگے فرمایا ولا تناکحوہم، حضور فرمایا انہاں نہ نکاح بھی نہیں تے کرنا. انہاں میں رشتہ دار نے چاچے بابا نے کی کریے، تڑا برادری ہے مننا پیندا ہے. حضور فرمایا پھر تڑے برادری دی مان، نبی دی نہ مان. کلمہ پڑھے ہے ایمان. اوے اندر جھانک کیڑے پاسے ٹر گئے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ولا تناکحوہم، حضور نے فرمایا انہاں نال نکاح بھی نہیں، اچھی بولو انہاں نال نکاح بھی نہیں کرنا. اور پھر میرے نبی نے فرمایا ولا تجالسوہم، حضور نے فرمایا انہاں دی مجلس بھی اٹینڈ نہیں کرنی. انہاں دی مجلس بھی ولا حضور نے فرمایا انہاں دی مجلس بھی، اوے اچھی بولو انہاں دی مجلس بھی، ڈردے ہو اچھی بولو انہاں دی مجلس بھی. مجلس تو مراد انہاں کو بہنا بھی نہیں ہے، انی سختی پیش کرنی ہے. حضور نے فرمایا یاد رکھیا جڑا میرے صحابہ نو گالی کڈے اخیر زمانے اندر قوم آئے گی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ نو برا بلا آکھے گی، گالیاں کڈے گی. حضور فرمایا نہ انہاں دے نال نماز پڑھنی، نہ پیچھے نماز پڑھنی، نہ نماز جنازہ پڑھنا، نہ نکاح کرنا، نہ انہاں دی مجلس اٹینڈ کرنی. میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مَرِضُوا فَلَا تُعُودُوهُمْ، حضور فرمایا اگر ہو جان بیمار انہاں دا پتہ بھی لین نہیں جانا. توجہ ہے، اگر بیمار ہو جان انہاں دا پتہ بھی. ترمذی شریف جے ہے، میں نسن والا بندہ نہیں، شہر حافظ آباد تسی آ سکتے ہو، 2 جگہ تے جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں، انہاں نوں تے سارا ایڈریس بھی پتا. حدیث شریف ترمذی شریف جے قبلہ پیر صاحب تصدیق کر دیں گے. میرے نبی پاک دی بارگاہ ایک جنازہ آ گیا. سنن ترمذی دی گل کر رہے ہیں، سیاستہ دے وچوں تیسرے نمبر دی کتاب ہے، احادیث دی چوٹی دی کتاب ہے. وابی تفا کر دے، دیوبندی تفا کر دے، سارے مندن، سیاستہ دی کتاب ہے. میرے نبی دی بارگاہ ایک جنازہ آ گیا. حضور فرمایا میں نہیں پڑھانا. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں؟ اگے تو تساں کدی پڑھایا یعنی چھڈیا نہیں ہے، آج تسی ایک جنازہ چھوڑے ہو، وجہ کی ہے؟ کملی والیا مدینے دے تاجدارہ کی گل ہے؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا اس وجہ تو اے دے سینے وچ میرے عثمان دا بغض ہے، ان دے سینے وچ میرے عثمان دا
اچھی بولیں دے سینے جو میرے عثمان لا تے پھر جڑیاں گلاں میں ایک دفعہ بولا میرے نال دہراؤ گے؟ میرے نبی پاک دا فرمان ہے، فرمایا امتیو او کلمہ پڑھنے والو یاد رکھیا جے اخیر زمانے وچ قوم آئے گی میرے صحابہ نو گالی کڈے گی تے جن نے میرے صحابہ نو گالی کڈی، جن نے میرے صحابہ نو برا آکھیا، جن نے میرے صحابہ تے لعنت و تان کیتی، سب شتم کیتا، فرمایا انہاں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بازو کھڑا کر کے بولو انہاں دے پیچھے نماز انہاں دے پیچھے نماز اور رومن والی گل ہے، حسن والی نہیں۔ اور سمجھو گل، سمجھو خدا دی قسمیں سینے وچ رکھو، اج تھڑے تے برادری ویکھ کے، اج رشتہ داری ویکھ کے اور نال لگ جاندے ہو۔ اور رشتہ داری کی رشتہ داری جڑی صحابہ دی کچھ نہ لگے، اور رشتہ داری کیڑی رشتہ داری جڑی میرے نبی دی آل دا اہل بیت دا بغض رکھن والی ہوے، اور چاہے اہل بیت دا بغض رکھے، چاہے میرے صحابہ دا بغض رکھے، اون دے پیچھے سنی کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا، اون دے نال کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا، اون دی مجلس کبھی بھی اٹینڈ نہیں کرے گا۔ اگر بیمار ہو جائے ان دا پتہ بھی لین تے پھر کیوں نہ آکھیے سانو تے کہنا پے گا او جدا پنج تن لالو او پیاری ہمیں جدا او پنج تن لالو او پیاری ہمیں او دے کلمے دار اعتباری او نہیں او جڑا چون یاراں دا او یار ہاں نہیں او جڑا چون یاراں دا۔ بھئی لو آخری شعر میں تقریر ختم کرن لگا ہوں، قبلہ پیر صاحب اس تو بعد بیان انشاءاللہ کرن گے، محبت جنال ذرا ذوق دو کہ جندے جندے بازو وچ بیماری ہے بازو نو تھلے رکھ لے، جندے بازو چ میرے نبی دی اہل بیت عشق دی طاقت ہے، صحابہ دی عشق دی طاقت ہے، بازو کھڑا کر گیا کہ جدا او پنج تن نال بھی جڑا پنج تنی بیٹھا ہے، پنج تنی بیٹھا ہے میرے نبی تے یاراں نو منن والا ہے، بازو کھڑا کر کے بیماراں نو معافی ہے۔ میں بارگاہ ربوبیت دعا کرنا یا اللہ جڑا اپنا بازو کھڑا کر کے تیرے گھر والے تیرے نبی دی گھر والیاں دی شان بیان پیا کردا ہے، اون دے بازو نو کبھی بھی کسی دا محتاج نہ بناویں، مل کے کہہ لے جدا اے پنج تن نال او جدا اے پنج تن نال پیاری۔ بھی کیمرے والا ایک ایک بندے دی کیمرہ مار، بعد کچھ ویڈیو بھی عرفان بھائی تساں بھی دیکھ رہی ہے، مل کے کہہ لو جدا اے پنج تن نال پیاری۔ نہیں نہیں او نہیں نہیں او جدا اے پنج تن نال او دے کلمے دار اعتباری نہیں او پر جڑا چون یاراں دا او یار جڑا ابو بکر دا کچھ نہیں لگدا، عمر دا کچھ نہیں لگدا، عثمان دا کچھ نہیں لگدا، علی پاک دا کچھ نہیں لگدا، سادیاں جتیاں تو او سادیاں جتیاں تو جڑا انہاں دا منن والا او ساڈیاں اکھاں دا تارا او ساڈے دل دا ٹکڑا ساڈے سر دا تاج، مل کے کہہ لو جڑا او چون یاراں دا او یار او جڑا چون یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حق او جنت دا حق دار نہیں او جڑا چون یاراں دا یاری۔ ٹھیک ہے، اس وجہ تو نبی پاک دے او قبلہ بیان اوے آکھے مان لے او چلو ٹھیک ہے۔
ہو گیا جی ہو گیا وہ انہاں دی محبت ہے کوئی نہیں پیار دی وجہ تو آندے پن اللہ سلامت رکھے توجہ ہے جی اسی او سنیاں جڑے الحمدللہ نبیاں تو لے کے تے ولیاں تک بلکہ اسی تے جندی جندی نسبت حضور نہ لگی ہے سب نو اپنے سر دا تاج سمجھنا بے ادب تے ہے ہی نہیں نا اب پورے پنڈ چ چانٹی مارو اگے پیچھے مارو یقین جانو تمہیں پتہ چل جائے گا بندہ کندہ کندہ بے ادب ہے لیکن سنی کسے نہ ولی دا بے ادب ہے نہ کسے نبی دا بے ادب ہے نہ اہل بیت دا بے ادب ہے نہ ہی صحابہ دا بے ادب ہے یہ سارے انہوں ہی منن والا ہے یہ عقیدہ ذریعہ نجات ہے سانو اپنی عملان تے جڑا نا وہ کوئی ایسا جناب علی ایڈا توکل اور بھروسہ نہیں کہ ایدی وجہ تو ایسا جنت چ جانو مان تے ناز نہیں ہے میں ادا اپنے پائی میرے احمد شاہ جی بیٹھے اسی دوویں بھرا وضو کر رہے جامعہ سیدیہ جو پڑھا رہے شہادت العالمیہ تک وہ بیٹھے تے وضو کر رہے آستانے دی بیٹھے تے میں گل کیتی میں کہ شاہ جی وضو کر دیا میں کہ یار جے تے اپنی عملہ نظر ماریے تے باجی کوئی شے نہیں ہے زور ہے اثر دا نماز دا ٹائم سی تے میں کیا جے تے ویکھیاں نا اپنی نمازاں ذریعہ نجات ضرور ہے جی ان دی وجہ تو بخشش ہونی ہے نماز دی وجہ تو پڑھنی چاہی دی ہے حضور فرمایا اے مومنینہ دی معراج ہے حضور فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز دے باڑے قرآن پاک نے کئی دفعہ فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو رکوع والے دے نال ہو جو دیگر بڑے ایسے فضائل نے لیکن کوئی ایسی منکر نہیں نماز دی ذریعہ نجات ضرور ہے لیکن گل یاد رکھیا جی نماز دی وجہ نال ہی تسی جنت چ جاؤ یہ گل غلط ہے ذریعہ نجات ضرور ہے وہ کوئی مان تناد نہیں ہے روزہ بھی ذریعہ نجات ہے زکوٰۃ بھی ہے وے حج بھی ہے بے دیگر اعمال ہیں لیکن یاد رکھیا جی سب کچھ ذریعہ نجات ہیں لیکن سن بھروسہ نہیں بھروسہ کن دیتے ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت دی غلامی تے بھروسہ وہ اہل بیت اطاعت تے صحابہ دی غلامی تے بھروسہ ہے اسی کسی دے بے ادب نہیں ہے گے ہاں جی اور یہ چیز جڑی ساڑی جان نالوں بھی زیادہ عزیز ہے وہ کی ہے وہ ساڑا ایمان تے عقیدہ ہے دعا کریا کرو اللہ عزت دی زندگی دے تے ایمان دی موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ نعرہ تکبیر یہ تے مزہ آیا ذوق بنے پھر نعرے دا جواب دے نعرہ تکبیر